والصلاة والسلام على قائد المجاهدين سيد الأنصار والمهاجرين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. وقال الله تعالى في مقام آخر: ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويذر به آخرين، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وقال الله تعالى في شأن حبيبه: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأزواجه وأصحابه وأهل بيته وأمته أجمعين. سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے. سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے. منہ سے جیسے بولتا قرآن وہ تقریر ہے. حسن محمد کو دیکھ کر سوچتی ہے یہ دنیا وہ مصور کیسا ہوگا جس کی یہ تصویر ہے. یہ میرے علم میں ہے کہ سردی ہے، لیکن جو لوگ دین اور اسلام، اللہ اور اس کے رسول اور قرآن کی محبت رکھتا ہے، انہیں سردی اور گرمی سے اثر نہیں پڑتا. وہ اپنی منزل مقصود کی مغن میں لگے رہتے ہیں. خطیب کا سارا بولنا اور بات سمجھانا یہ سامنے بیٹھے ہوئے لوگوں پر منحصر ہوتا ہے. میری بات آپ کو سمجھ میں آئے. بچے اپنے دل میں سبحان اللہ کہیں گے اور بڑے اونچی سبحان اللہ کہیں گے. کیا کہیں گے جی؟ سبحان اللہ. بچے نہیں، بچے بالکل دل میں کہیں گے، کیونکہ بچوں کی سبحان اللہ میں شرارت ہوتی ہے اور بڑوں کی سبحان اللہ میں عبادت ہوتی ہے. بچے شرارت کریں لیکن اپنے دل میں کریں، اور بڑے عبادت کریں اور سر بازار کریں. کیا کہیں گے جی آپ؟ سبحان اللہ. چھوٹے بچے نہیں، بچے بالکل خاموش. بچوں کو بالکل اجازت نہیں ہے، بڑوں کو خاموش رہنے کی اجازت نہیں ہے. اور جہاں پر حضور اور نور آقا دو جہاں کا نام نامی اس میں گرامی آئے تو سارے محبت میں کہہ دیں گے صلی اللہ علیہ وسلم.
ایک بار سبحان اللہ پڑھنے پر نیکی ملے گی آپ کو، قبر کے اندر کام آئے گی جب اکیلی قبر میں انسان پڑا ہوگا، ساتھ کوئی بھی نہیں ہوگا۔ یہ قبر کی تیاری ہے۔ اور آقا دو جہاں پر درود کا گلدستہ بھیجنے والے کے لیے 10 نیکیاں ہیں، 10 گناہ معاف ہیں، 10 درجے بلند ہیں۔ اور یہ بھی آپ یقین جانیے، سمجھ لیجئے کہ آپ اللہ کے گھر میں ہیں، گویا کہ جب تک آپ اللہ کے گھر میں ہیں تب تک آپ جنت کے ٹکڑے کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں۔ توجہ کرنا، شاعر کہتا ہے خوب نام محمد ہے اے مومنو، خوب نام محمد ہے اے مومنو، جس پہ رب کو نقطہ بھی گوارا نہیں ہے۔ کبھی اپنے کلمے پہ غور کرنا اور آپ اپنے نبی کے نام پہ غور کرنا، اپنے اللہ کے نام پہ غور کرنا، اور کبھی محبت کے دریاؤں کے اندر ذرا غوطہ زن ہو جانا، آپ کو پتہ چلے کہ آپ کتنی قسمت والے ہیں کہ آپ کا تعلق محمد مصطفیٰ کے ساتھ ہے۔ بڑا خوب نام محمد ہے اے مومنو، جس پہ رب کو نقطہ بھی گوارا نہیں ہے، جو محمد کی محبت سے منہ پھیر لے دونوں عالم میں اس کا گزارا نہیں ہے۔ جو سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اگر میں بات سمجھ نہیں آئی شاید آپ کو، اس لیے آپ آہستہ بول رہے ہیں۔ توجہ کرنا، خوب نام محمد ہے اے مومنو، جس پہ رب کو نقطہ بھی گوارا نہیں ہے، جو محمد کی محبت سے منہ پھیر لے دونوں عالم میں اس کا گزارا نہیں ہے۔ قرآن میں قل ان کنتم تحبون اللہ کہہ کر خود بتا دیا خدا نے، جو تمہارا نہیں وہ ہمارا نہیں۔ سبحان اللہ۔ اس کبھی اپنے علماء سے پوچھنا، اپنے خطیب صاحب سے، کہ آیت کا ترجمہ آپ کو بتائیں تو لگ پتہ جاتا ہے کہ اللہ اپنے نبی کے ساتھ کتنی محبت کرتے ہیں، اور اپنی محبت کے تقاضوں کو اللہ نے اپنے نبی کی اطاعت میں چھپا کے رکھا ہے۔ قرآن میں خود خدا نے قرآن میں قل ان کنتم تحبون اللہ یہ کہہ کر بتا دیا، اے میرے نبی جو تمہارا نہیں وہ ہمارا نہیں۔ ظلم پر ظلم سہ کر بولے بلال، میں کیسے چھوڑ دوں دامن مصطفیٰ کو، اتنا کمزور ایمان ہمارا ہے۔ ابھی تو بچے بول رہے ہیں، بچوں سے میں پھر بول رہا ہوں، بچوں کو اجازت نہیں، وہ دل میں بولیں گے، اور جتنے بڑے ہیں وہ سارے اونچی بولیں گے۔ آپ کو میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ آہستہ بولتے ہیں آپ سب کو میری بات سمجھ آ رہی ہے جی؟ ہاتھ کھڑا کریں جن کو نہیں آ رہی۔ اب اونچی کہتے سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بڑے بولیں گے، بڑے، چھوٹے نہیں، چھوٹوں کو بولنے کی اجازت نہیں ہے۔ توجہ کرنا، شاعر کہتا ہے ایک آپ دنیا کے حسن اور محبت میں کسی کی محبت میں کھو جاتے ہیں، کسی کے حسن میں، کسی کے مال میں، کسی کی جائیداد میں، یہ بھی محبتیں ہیں، اور ایک محبت اللہ اور اس کے رسول کی ہے۔ دنیا اور اس کے جاہ و جلال کی محبت عارضی ہے، اللہ اور اس کے نبی کی محبت دائمی ہے۔ دنیا کی محبتیں مجازی ہیں، اللہ اور اس کے نبی کی محبت حقیقی ہے، اور جس کو حقیقت کا پتہ چل گیا وہ دنیا کے مال و جاہ و جلال و حسن و جمال کو اللہ کے نبی کے پاؤں کے ساتھ لگنے والی مٹی پہ قربان کرنا اپنا ایمان سمجھنا ہے۔ سبحان اللہ۔ بچے نہیں، بچے بالکل نہیں۔ شاعر کہتے ہیں بھائی، کوئی اپنے محبوب کو سلام عقیدت لکھے، ہر ایک کا اپنا اپنا انداز ہے۔ کوئی اپنے محبوب کے ساتھ محبت کرے، اس کا نام لکھے، اس کی عقیدت لکھے، اس کے نام پہ اپنی قربانی لکھے، سرخ سیاہی سے لکھے، سب سیاہی سے لکھے، بہت ہی آگے بڑھ جائے
تو جا کر کے جناب سونے کا پانی لائے، اس سے محبوب کا نام لکھے، اس کو سلام عقیدت لکھے، یا اور آگے بڑھ جائے تو اپنے جسم کی رگ کاٹے اور خون نکالے، اس سے اپنے محبوب کو عقیدت کا سلام لکھے۔ برادران اسلام، یہ ساری باتیں آسان ہیں، بندہ کر سکتا ہے، لیکن انسان کے وجود میں ایک ٹکڑا دل ہے، اس دل کی آپ نے دھڑکن سنی ہے اور اس دھڑکن کو آج تک دیکھا کسی نے نہیں ہے۔ طبیب ہاتھ رکھتا ہے اور نبض ہلتی ہے، بتاتے ہیں بھائی تیرا دل اتنی مرتبہ دھڑکا ہے۔ شاعر کہتا ہے اللہ مجھے وہ طاقت دے، اللہ مجھے ایک ایسی محبت و الفت دے اور مجھے وہ طاقت دے کہ میں اپنے دل کی ساری دھڑکنوں کو دیکھ سکوں، پھر ساری دھڑکنوں کو جمع کر سکوں، پھر جمع کر کے ان کو دانوں تسبیح کے دانوں کی طرح پرو کر محمد مصطفیٰ کو عقیدت کا سلام پیش کر سکوں۔ توجہ کرنا، شاعر کیا کہتا ہے؟ میری آرزو ہے کہ اپنے آقا کو دل کی دھڑکنوں کا سلام لکھوں، اپنی آنکھوں سے شبنم کے موتی لے کر میں محمد کے قدموں کے نام لکھوں۔ سبحان اللہ۔ آقا دو جہاں محمد مصطفیٰ مدینہ تشریف لائے، ایک صحابی آپ کے دائیں بائیں ہو رہا تھا، حضور نے پوچھا بڑے آگے پیچھے ہو رہا، خیر تو ہے؟ اس نے کہا حضور میرا دل کرتا ہے میں آپ پہ قربان ہو جاؤں۔ حضور نے فرمایا اچھا میں مجھ پہ قربان ہونا چاہتا ہے؟ جی حضور۔ حضور نے فرمایا خنجر لے جا کے اپنے باپ کا سر کاٹ کے لے گیا، خنجر لیا اور چل پڑا۔ کہتا یہ تو میرے لیے آسان کام ہے، میں آپ کے لیے کر دوں گا۔ جب چند قدم اٹھائے آقا نے فرمایا اس کو دوبارہ بلاؤ۔ جب بلایا فرمایا میرے یار، میرے صحابی، تیرے باپ کا سر کاٹنا مقصود نہیں تھا، ہم دیکھنا یہ چاہ رہے تھے میرے ساتھ محبت کتنی کر رہا ہے۔ توجہ کرنا، میری آرزو ہے کہ اپنے آقا کو دل کی دھڑکنوں کا سلام لکھوں، اپنی آنکھوں سے شبنم کے موتی لے کر میں محمد کے قدموں کے نام لکھوں، لیکن میں ایک ادنا سا امتی ہوں، میں کیسے ان کا مقام لکھوں؟ اگر خدا سے مجھے قلم حساں عطا ہو، اے ربا مجھے تیری ذات کی قسم ہر صبح اور شام محمد کے نام لکھوں۔ آپ کی سبحان اللہ میں وہ جنون نہیں آ رہا، پتہ نہیں کیا بات ہے، سردی تو مجھے پتہ ہے لیکن لسن ہوا پتہ ہے آپ کو، پورے ہمارے ہزارے کے اندر ایک مشہور جگہ ہے، بڑی تاریخ ساز جگہ ہے، تو یہاں کے لوگ بڑی تاریخ ساز ہونے چاہیے، اس لیے کہ جو ہم نے محفل سجائی ہے قرآن کی محفل ہے، میں آپ کے سامنے قرآن کی بات کروں انشاءاللہ۔ مجھ سے پہلے علماء کرام نے بھی اپنے اپنے انداز میں بات کی ہوگی، آپ کو بات سمجھائی ہوگی، آپ کو لطف آیا ہوگا۔ میں چاہ رہا ہوں کہ آپ تھوڑی دیر کے لیے جاگ کے بیدار ہو کر کے ذرا محبت میں الفت میں آ کر کے بیٹھیں، ہمارا بیٹھنا بھی، ہمیں بولنا بھی، سننا سنانا سب سمجھ میں آ جائے۔ جب یہاں سے اٹھ کے ہم اپنے گھر کی طرف جائیں، اللہ آسمان کی طرف جانے والے فرشتوں سے کہتے فرشتوں یہ زمین پر بیٹھے تھے، سب کا مقصد ایک تھا، نیت ایک تھی، سب میری رضا کے لیے آئے تھے، تم گواہ رہنا میں نے ان کے گناہ معاف کر دیے ہیں، جنت الفردوس ان کے نام پہ لکھ دی ہے۔ آپ نہیں، آپ کے ابو بولیں گے، جو بچے نا بچے نہ بولیں، بچوں کے ابو بولے، سارے بیبی نہ بولے، ڈیڈی بولے۔ میرا ایک سوال ہے آپ پہ، آپ میں سے کسی نے محمد مصطفیٰ کو دیکھا ہے؟ سارے بولیں، اونچی بولیں، نہیں دیکھا۔ اگر آج کے دور میں کوئی نبی مکرم کی توہین کرے تو ہم توہین کرنے والے سے محبت کرتے ہیں کہ نفرت کرتے ہیں؟ اونچی بولیں۔ انہیں کھانا کھلانے جوتا مارتے ہیں، کیوں؟ کیونکہ ہمیں اپنے نبی کے ساتھ عقیدت اور محبت ہے۔ ہم نے نبی کو دیکھا نہیں، نبی کے نام پہ مر مٹنے کے لیے تیار۔ ہم نے نبی کو دیکھا نہیں، نبی کے نام پہ کٹنے کے لیے تیار۔ ہم نے نبی کو دیکھا نہیں، نبی کی عزت پر، نبی کے ناموس پر، نبی کے قدموں پر، نبی کے حسن پر، نبی کے جمال پر سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہیں۔ وہ صحابہ کتنے اعلیٰ ہوں گے جو دن رات صبح و شام محمد مصطفیٰ کا دیدار کرتے ہوں۔ توجہ کرنا، اب میں آپ کی نظر شیئر کر رہا ہوں لیکن آپ کی سبحان اللہ کی چھل میں شاعر کہتا ہے جب حسن تھا ان کا جلوہ نما انوار کا عالم کیا ہوگا، جب حسن تھا ان کا جلوہ نما انوار کا عالم کیا ہوگا، ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا۔
اللہ آپ کے جذبے کو سلامت رکھے. آہستہ آہستہ آپ بیدار ہو رہے ہیں. انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ 2 شعر سننے کے بعد یہ چادریں اتر جائیں گی اور آگے والے بیان کے لیے لوگ بالکل تیار ہو کے بیٹھ جائیں گے. کیا مولوی صاحب کون سی بات کرنے والے ہیں؟ توجہ کرنا. شاعر کیا بات کہہ رہا ہے؟ شاعر کہتا ہے جب حسن تھا ان کا جلوہ نما انوار کا عالم کیا ہوگا، ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا، قدموں میں جبی کو رہنے دو چہرے کا تصور مشکل ہے. سبحان اللہ. کہتے ہیں شاعر کہتے ہیں تم محمد مصطفیٰ کے چہرے کا زاویہ نہیں لگا سکتے کہ وہ کتنے خوبصورت تھے. ہاں کتاب اٹھاؤ مشکات شریف اپنا شمائل ترمذی اٹھاؤ تو آپ کو ملے گا آقا دو جہاں کا چہرہ، آنکھ ناک اٹھنا بیٹھنا چلنا. شاعر کہہ رہا ہے قدموں میں جبی کو رہنے دو چہرے کا تصور مشکل ہے، چاند سے زیادہ روشن ان کی ایڑی ہے، رخسار کا عالم کیا ہو. سبحان اللہ. اب تھوڑا سا اور جاگے. بچے نہیں، بچوں نے سبحان اللہ نہیں کہنا ہے. ابھی تک بزرگ اور جوان نہیں بول رہے. میری بات ہوتی بھی جوانوں کے ساتھ ہے. جوانوں کا ایک سجدہ، بزرگوں کے 1000 سجدے. جوان کی ایک اللہ کے لیے نکل کے آنا، بزرگوں کا 100 بار نکل کے آنا برابر نہیں ہے. کیونکہ جوانوں کا خون جوانی کے جوبن پہ ہوتا ہے، ان کے خون کے اندر مستی ہوتی ہے، ان کے خون کے اندر خواہشات نفسانی بری ہوتی ہے. یہ ساری چیزوں کو جب اپنے پاؤں کے نیچے دبا کر کے اللہ اور اس کے رسول کے لیے آتے ہیں، پھر اللہ فرماتے ہیں فرشتوں ان کا ایک قدم بزرگ کے 1000 قدم دونوں کو برابر کر دو. اللہ میاں یہ ایک قدم چل کے آیا ہے تیرے نام کے لیے، وہ 1000 قدم چل کے آیا ہے، وہ 100 قدم چل کے آیا ہے، دونوں کو برابر کیسے کر دیں؟ اللہ فرماتے ہیں اس کی جوانی روک رہی تھی، اس کا خون روک رہا تھا، اس کی مستی روک رہی تھی، اس کا جنون روک رہا تھا، اس نے سب پہ پاؤں رکھا ہے. یہ میری تلاش میں آیا ہے، میرے نبی کی تلاش میں آیا ہے، قرآن کی تلاش میں آیا ہے، مسجد کی تلاش میں آیا ہے. جب یہ چل کے آیا ہے میں اللہ اسے اعزاز دینا چاہتا ہوں، اپنی جنت کو اس کے قدموں پہ قربان کرنا چاہتا ہوں. توجہ کرنا. جب حسن تھا ان کا جلوہ نما انوار کا عالم کیا ہوگا، ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا، قدموں میں جبی کو رہنے دو چہرے کا تصور مشکل ہے، چاند سے زیادہ روشن ان کی ایڑی ہے، رخسار کا عالم کیا ہوگا. جس وقت تھے خدمت میں ان کی ابو بکر و عمر عثمان و علی، اس وقت سرکار دو عالم کے دربار کا عالم کیا ہوگا. سبحان اللہ. اور صحابہ اتنے باکمال لوگ تھے. آگے والے شعر کے اندر جو بات آ رہی ہے پہلے بات سمجھاؤں پھر میرے شعر آپ کی سمجھ میں آئے گا، پھر سبحان اللہ کہنے میں آپ کو مزہ بھی آئے گا. ایران کی بارڈروں پہ لڑائی ہو رہی ہے، ایک طرف صحابہ کرام ہیں ایک طرف ایرانی ہیں. لڑتے لڑتے ایرانیوں نے شکست کھائی، پیچھے کی طرف بھاگ گئے. اس طرف بھاگے، درمیان میں دریا ہے، اس طرف صحابہ ہیں اس طرف ایرانی ہیں. ایرانیوں نے آواز لگائی سارے پلوں کو توڑ دو تاکہ یہ محمد کے غلام ہم پہ حملہ نہ کر سکیں. سارے پل توڑ دیے. امیر المجاہدین نے اپنے مخبر کو بھیجا جاؤ دیکھو ہم نے کہاں سے حملہ کرنا ہے. اس نے آ کر کے بتایا امیر صاحب سارے پل توڑ دیے گئے ہیں، اب حملہ کرنے کے لیے راستہ کوئی نہیں ہے، زمینی راستے ختم ہو چکے ہیں. امیر المجاہدین نے کیا کہا؟ فرمایا کوئی بات نہیں ہے، ہم محمد کے ماننے والے ہیں، ہم اللہ کے ماننے والے ہیں، ہم نصرت خدا بندی پہ اپنا ایمان رکھتے ہیں، ہم چلیں گے، راستہ اللہ نکالتے ہیں. ہم اپنے لیے تو لڑنے نہیں آئے ہیں، اللہ کے دین کے لیے لڑنے کے لیے آئے ہیں، اسلام کا جھنڈا گاڑنے آئے ہیں اور پیغمبر کی شریعت لے کے آئے ہیں، اللہ کی توحید لے کر کے آئے ہیں. لہٰذا آگے میں چلوں، میرے پیچھے تم چلو. آگے امیر صاحب چلے، پیچھے باقی لوگ چلے. جیسے آئے نا امیر صاحب نے اپنا گھوڑا پانی میں ڈال دیا، دریا میں. جیسے دریا میں ڈالتا گیا اللہ دل کو دیکھتا گیا، گھوڑا آگے بڑھتا گیا، اللہ پانی کو جماتا گیا. تھوڑے آگے چلے، سارے کا سارا لشکر پانی کے اندر انٹر ہوا، اللہ نے سارے پانی کو برف بنا دیا اور یہ گھوڑا اب پانی میں نہیں چل رہا بلکہ برف پہ چل رہا تھا. ادھر سے انہوں نے دیکھا، آواز لگائی دیوان آمدن، دیوان آمدن، دیوان آمدن. یہ انسان نہیں ہے، یہ جن ہے، دیو ہیں، بھاگو، اپنی
اپنی جان بچا دو. شاعر نے وہ نقشہ یہاں پر کھینچا ہے, چاہے تو اشاروں سے دنیا کی کایا ہی پلٹ دیں, یہ شان ہے ان کے غلاموں کی, سردار کا عالم کیا ہوگا. سبحان اللہ. بات سمجھ میں آئے تو پھر اونچی آواز سبحان اللہ, پھر بغل نہیں کرنا بھائی. چاہے تو اشاروں سے دنیا کی کایا ہی پلٹ دیں, یہ شان ہے ان کے غلاموں کی, سردار کا عالم کیا ہوگا. ایک سمت علی, ایک سمت عمر, صدیق ادھر, فاروق ادھر, ان جگمگ تاروں میں مہتاب کا عالم کیا ہوگا. سبحان اللہ. میرے انتہائی واجب الکرام ذی قدر بابکار علماء کرام, میرے پاس آج علماء کرام کی بڑی فہرست ہے. ان علماء کے بعد میں بات کرنا مناسب نہیں سمجھ رہا, بل صرف اتنی ہے جو آپ کی ترتیب بنی ہوئی ہے. مولانا انعام الحسن صاحب, حضرت مولانا نصر اللہ صاحب, اسی طرح مولانا حمید الدین صاحب, حضرت مولانا مفتی مطیع الرحمان صاحب, بڑے بڑے اکابرین یہاں پہ تشریف فرمائیں. مولانا ذاکر اللہ صاحب, مولانا شبیر احمد عثمانی صاحب, اور جن کا میں نام نہ لے سکا میرے بھائی مولانا آفتاب صاحب. اس کے علاوہ اور بھی بہت سے علماء کرام تشریف فرمائیں. الحمدللہ ایک لڑی بنی, ایک چین بنی, اور آج آپس میں ان بچوں کا بہانہ ہوا, آپس میں ایک ساتھ مل بیٹھنے کا ایک موقع ملا. میں اللہ کے دربار میں دعا گو ہوں, یا رب کریم جتنے لوگ آج اس محفل میں آئے, جنہوں نے جانی مالی وقتی تعاون کیا, اے رب کائنات آج جب یہ اپنے گھروں میں چلے جائیں, میری بات پہ غور کرنا, پھر بخل نہیں کرنا. یا اللہ دعا دینے لگا ہوں, یا اللہ یہ جتنے لوگ آئے ہیں آج اپنے گھر کو واپس لوٹ جائیں, جب جا کر کے اپنے بستر پہ لیٹیں, جب خواب میں چلے جائیں. یا اللہ آج اس پروگرام کے بدلے میں آقا دو جہاں کا دیدار نصیب فرما. سبحان اللہ. اونچی کہہ دو آمین جی. آمین. یہ نماز والی نہیں ہے, بار والی, آپ اونچی کہہ سکتے ہیں, اونچی کہہ دیں آمین. آمین. یا اللہ دوسرے نمبر پہ پھر جب ہم قیامت والے دن میدان محشر میں جائیں, فرشتہ آ کے بلائے, آ کے کہے کہ جن کے لیے لڑتے تھے, جن کے لیے مرتے تھے, جن کی عشق و محبت میں آپ سردی میں آ کے بیٹھے تھے, وہ حوض کوثر پہ کھڑے, آ جائیے, ساقی بن کے کھڑے ہیں. جب ہم جائیں آقا دو جہاں جب اپنے ہاتھ سے پانی نکالیں, آگے ان کے غلام جب پانی تقسیم کر رہے ہوں, یا اللہ اس پانی میں ہماری قسمت میں نصیب فرما. آمین. یا اللہ. پھر اس کو جو سب سے بڑی دعا ہے, اور اس میں بڑی آمین آنی چاہیے, یا اللہ جب قیامت کا دن ہو, نفس نفسی کا دور ہو, اور آقا دو جہاں تشریف فرماؤ, کھڑے ہو اس میدان میں, اور آقا دو جہاں کے ہاتھ میں جھنڈا ہو, یا اللہ ہم بڑے کمزور ہیں, قیامت والے دن ہم سب کو آقا دو جہاں کے جھنڈے تلے جگہ نصیب فرما. آمین. اور یہ جگہ مل گئی, انشاءاللہ ہم کامیاب ہیں. برادران اسلام, کہتے ہیں جی آج جو محفل سجی ہے یہ قرآن مجید کے نام پر ہے, اور بڑے عجیب سی بات ہے. قرآن مجید آپ نے علماء سے سنا ہوگا, یہ ایک خاص کتاب ہے, اور ایسی کتاب ہے لاجواب کتاب ہے, ایسی کتاب ہے بے مثال کتاب ہے, ایسی کتاب ہے حسین کتاب ہے, ایسی کتاب ہے جس کے الفاظ کالے ہیں لیکن نور سے بھرپور ہیں, لفظ پڑھتے ہیں کالے اور دل کو کرتا ہے سفید. ایسا قرآن مجید, ایسی بہترین کتاب جب یہ اللہ تبارک و تعالی نے بھیجی, اس کا نام ہے کلام اللہ. اب جن پہ نازل ہوئی انہیں کہتے ہیں صاحب قرآن, صاحب کتاب. ایک کتاب اللہ بھیجنے والے, جناب جبریل لانے والے, اور جناب آقا دو جہاں کے قلب اطہر پہ یہ کتاب نازل ہونے والی ہے. اب برادران اسلام بات بڑی عجیب سی ہے, کپڑا آپ نے بھی پہنا ہے, کپڑا میں نے بھی پہنا ہے, کپڑا نواب صاحب نے بھی پہنا ہے, کپڑا خان صاحب نے بھی پہنا ہے, کپڑا پیر صاحب نے بھی پہنا ہے, کپڑا مرشد نے بھی پہنا ہے, کپڑا امام صاحب نے بھی پہنا ہے, کپڑا قرآن نے بھی پہنا ہوا ہے. اب تیرے اور میری قمیض کو جو کپڑا ہم نے پہنا یہ بھی اس دکان سے لایا, وہ کپڑا بھی اس دکان سے لایا, اس کو قمیض کہا گیا, اس کو غلاف کہا گیا. عجیب سی بات تھی, آپ کے محلے کا چھوٹا سا بچہ جس نے قرآن مجید کو ناظریں پڑھا, ابھی حفظ بھی نہیں کیا, یہ ابھی الف با تا سا پڑھ رہا ہے, اچانک کے ساتھ باہر سے قاری صاحب آ گئے. قاری صاحب نے کیا کیا کہ قاری صاحب نے کہا بیٹا وہ سامنے دو کپڑے پڑے ہوئے ہیں,
ایک خان صاحب کی قمیض ہے، ایک قرآن کا غلاف ہے، ایک پیر صاحب کا لباس ہے، ایک قرآن کا لباس ہے، لہذا بیٹا ان دونوں کپڑوں میں سے ایک کپڑے کو اٹھا لے، مسجد کا سین گندا ہو چکا ہے، اسے صاف کر لے۔ ارے وہ بچہ اٹھا، قریب آیا، معصوم تھا، جانتا نہیں ہے، نابالغ ہے، عقل اس کی تام نہیں ہے، عقل اس کی کچی ہے، زبان اس کی کچی ہے، اچھا دل ابھی سوچتا نہیں ہے، لیکن اس نے خان صاحب کی قمیض کو لے لیا اور غلام کو چھوڑ لیا۔ جب صفائی کر لی، اس سے پوچھا بیٹا یہ تو نے کیا کیا ہے؟ تو نے چھوٹے کپڑے کو چھوڑ دیا، بڑے کپڑے سے صفائی کر رہا ہے۔ وہ کہتا ہے مولوی صاحب، میرے استاد جی صاحب، یہ بات تو میری امی نے بتائی تھی، یہ بات تو میرے باپا نے بتائی تھی، یہ بات تو میرے دادا نے بتائی تھی۔ جی ہاں، کیا بات بتائی تھی؟ یہ بات بتائی تھی جو کپڑا غلاف بن کے قمیض بن جاتا ہے قرآن کی، اللہ اسے اتنی عزت دے دیتا ہے کہ خان صاحب کی قمیض سے صفائی کرنا برداشت ہے، لیکن غلاف کو استعمال کرنا برداشت نہیں ہوتا ہے۔ بچے آہستہ بولیں گے، بڑے بولیں گے، جنہوں نے چادر میں اپنے آپ کو لپیٹ کے رکھا ہوا ہے وہ بولیں گے، میرے ساتھ وہ بات کریں۔ اونچی کہتے ہیں سبحان اللہ، ہاتھ اٹھا کے کہتے ہیں سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ کیوں کہہ رہا ہوں پتہ کیا؟ چادر سے آپ باہر نکلیں گے نا، قرآن مجید کہتا ہے الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم، قیامت کا دن جب آئے گا نا منہ پہ تالا لگ جائے گا، ہاتھ بولیں گے۔ توجہ کرنا میری بات پہ، میں کوئی پکی روٹی کی بات نہیں سنا رہا ہوں، علماء کرام کی کثیر تعداد یہاں میں تشریف فرمائے، انشاءاللہ میری بات کی تائید وہ کریں گے، ضرور کریں گے۔ قیامت والے دن ادھر جب تالا لگ جائے گا ہاتھ بولیں گے، چوریاں کی ہیں، فلاں کام کی ہے، فلاں کام کی ہے، ہر ایک انگلی بولے گی، سارے راز فاش ہو جائیں گے، سارے بازار ہو جائیں گے۔ میں تو یہ دعا کرتا ہوں اللہ قیامت والے دن ہمارے ساتھ فضل فرمائے، عدل نہ فرمائے۔ اگر اللہ نے فضل کیا تو مجھ جیسے بڑے بڑے گناہگار جنت پہنچ جائیں گے، اللہ نے عدل کیا تو بڑے بڑے حاجی نمازی پھنس جائیں گے۔ لیکن اگر اللہ تعالیٰ نے فضل نہ کیا، عدل کر لیا، زبان پہ تالا لگ گیا، ہاتھ بولیں، جہاں پر چوریاں چکاریاں بتائیں گے، بدکاریاں بتائیں گے، وہاں پر یہ بھی کہیں گے اللہ لسا نواب کی اس مسجد میں قرآن کی تقریب میں بات ہو رہی تھی، زبان اپنے ہاتھ میں بول رہی تھی، ہم فضا میں اٹھ کے سبحان بول رہے تھے۔ آپ جا کے سبحان اللہ۔ اب شاید نیند دور بھی ہو جائے اور اب شاید آپ جاگ بھی جائیں۔ توجہ کرنا میری بات پہ، اب اس پہ بات ختم نہیں ہے۔ ایک دیکھو یہ بھی لکڑی ہے، میں آیا جناب اور آ کر کے اس پہ بیٹھ گیا، یہ لکڑی ہے، لکڑی یہ ہے، اس پہ آ کے بیٹھ گیا جناب۔ ایک لکڑی وہ بھی ہے جس پہ آپ نے قرآن کو رکھا اور قرآن کو پڑھا، اسے ریل کہتے ہیں، اسے ممبر کہتے ہیں۔ میں ممبر پہ آ کے بیٹھ گیا، اگر کوئی آدمی لے کے آئے اور یہاں پر اگر ریل کو لا کے رکھو، اس پہ اگر کوئی پیر صاحب، مولوی صاحب، کوئی چھوٹا صاحب، کوئی بڑا صاحب اگر پاؤں رکھے گا، ایک دم ایک چھوٹا سا بچہ کھڑے ہو کے کہہ دے گا مولوی صاحب اس پہ پاؤں نہ رکھیے۔ کیوں بیٹا؟ میں اتنے بڑے ممبر پہ جو بیٹھ رہا ہوں اس پہ میں بیٹھ گیا، تیرا احتجاج نہیں تھا، میں نے رحل پر پاؤں رکھا ہے، اور بیٹا تجھے غصہ کیوں آ گیا؟ وہ بچہ کہتا ہے مولوی صاحب اس لکڑی کی نسبت اور ہے، اس لکڑی کی نسبت اور ہے، وہ قرآن کے ساتھ لگا، اللہ نے اس کا نام بھی بدل دیا ہے، اللہ نے اس کا مقام بھی بدل دیا ہے۔ ہاتھ اٹھا کے سبحان اللہ۔ بات اس میں ختم نہیں ہوتی ہے۔ آج کتنے لوگ آئے اور دو بچوں نے ختم قرآن کر لیا، چند علماء کرام کھڑے ہو گئے اور پگڑی سفید لائی گئی ہے، یہ کس کی پگڑی ہے؟ اللہ اکبر۔ مولوی صاحب ہم آپ سے پوچھنا یہ چاہتے ہیں، آپ نے بچے کے سر پہ پگڑی باندھی ہے، یہ پگڑی کس کی ہے؟ جواب ملتا ہے پگڑی اللہ کے نبی کی ہے، یہ دستار سجائی جاتی ہے، یہ وہ دستار ہے جو نبیوں کی سر پہ سجا کرتی تھی، یہ وہ دستار ہے جو صحابہ کے سر پہ سجتی تھی، یہ وہ دستار ہے جو ولیوں کی سر پہ سجتی تھی، یہ آج یہ چھوٹے بچے کے سر پہ سجائی ہے۔ مولوی صاحب، مولانا صاحب، مفتی صاحب، آپ نے یہ کام کیوں کیا ہے؟ جواب ملا اس لیے دنیا کے عام بچے سے ممتاز کرنے کے لیے، یہ بچہ بڑا اچھا بچہ ہے، اس نے آ کر کے قرآن پڑھا ہے، اس نے اللہ کی کلام اپنے دل میں ڈالی ہے، اس نے قرآن کی تلاوت کی ہے، اس نے الف سے اللہ پڑھا ہے، اس نے با سے بسم اللہ پڑھا ہے، اس نے میم سے محمد پڑھا ہے، اس نے نون سے نور قرآن پڑھا ہے، اس نے قاف سے قرآن پڑھا ہے،
दस्तार फजीलत सजाई है, मुझे जरा पता चल जाए इसके पीछे और क्या मिलने वाला है। अल्लाह अकबर, या हय्यु या कय्यूम। मैं देखता चला गया, मैंने किताब खोली जनाब। जब मैं किताब खोलता चला गया, मैं किताब को पढ़ता चला गया, किताब के कलेजे पर, किताब के सीने पर, किताब के सरवरक पर मुझे मैदान महशर नजर आ गया। अल्लाह अकबर, या हय्यु या कय्यूम। बरादरान इस्लाम, जब मैंने किताब पर देखा, मुझे सारे का सारा मैदान महशर का सजा हुआ मैदान नजर आ गया है। मैं वहां पर क्या देखता हूँ, रब्बे करीम की इदालत लगी हुई है। बाबा आदम अलैहिस्सलाम से लेकर क़यामत की सुबह तक पैदा होने वाले सारे इंसान अल्लाह के सामने मौजूद हैं। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं, अरे हाफिज साहब जरा जल्दी आओ मेरे पास। लब्बैक या रब्बे जलील, मैं बंदा तेरे सामने हाजिर हूँ। अल्लाह मियाँ फरमाएंगे, मैं अपनी तरफ से बात नहीं कहता। उलमाए कराम बताते हैं और हदीस मुबारका के अल्फाज बताते हैं, उन किताबों की बात फरमाते हैं जिनमें अल्लाह के नबी के पैगाम आ गए हैं। अल्लाह अकबर। जब बताया गया, हाफिज साहब को बुला लिया गया, हाफिज साहब करीब आ गए हैं। अल्लाह मियाँ फरमाते हैं, जा जा जल्दी चला जा, जा करके अपनी अम्मी को बुला के लेके आ जा, जा जा जल्दी चला जा।